أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن حکیم کے ہمارے اس دوسرے منتخب نصاب میں تیسرے درس کا عنوان ہے بگڑے ہوئے مسلمان معاشرے میں اسلامی انقلاب کے لیے آخری اقدام کا عنوان، نہی عن المنکر اور محافظت حدود اللہ کے ضمن میں طاقت کا مظاہرہ اور چیلنج۔ اس درس میں اگرچہ ہمارے اس مرتبہ کچھ تقدیم و تاخیر ہوئی ہے، لیکن جس ترتیب سے یہ درس مرتب ہوا ہے اس کو دوبارہ ذہن میں تازہ کیجئے کہ اس میں درس اول میں در حقیقت ربط قائم کیا گیا ہے ہمارے اس اصل اور بنیادی منتخب نصاب میں اور اس میں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ اور اس کا ہدف اولین شہادت علی الناس جو سورہ حج کی آخری آیت میں مذکور ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُمْ وَتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ پھر سورہ صف کے حوالے سے جہاد کی نہایت زوردار دعوت، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اس کا جو ہدف ہے، اس کی جو غایت قصویٰ ہے، اس کی جو آخری منزل ہے
وہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ دونوں مقامات ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہیں۔ اسی تصور کو مزید مؤکد کیا گیا اس منتخب نصاب میں سورہ شورى کی 3 آیات پر مشتمل درس نمبر 2 میں، جس میں کہ اقامت دین کا تصور سامنے آیا اور اس کے لیے پکارا گیا بلکہ للکارا گیا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اور جیسا کہ میں اس درس کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں، اس پوری صورت میں 53 آیات پر مشتمل جمع کے صیغے میں ایک ہی فعل امر آیا ہے، ایک ہی فعل نہیں آیا ہے۔ ان اقیموا الدین فعل امر، ولا تتفرقوا فیہ فعل نہیں، اور پھر آخر میں جا کر ان دونوں کے لیے زوردار دعوت دوبارہ۔ ویسے تو فعل امر ہے، فعل نہیں ہے، اس میں اللہ کا حکم آ گیا، لیکن مزید مؤکد کیا گیا استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ اب اس سے یہ بات معین ہو گئی ان 2 اسباق کے ذریعے کہ اگرچہ مسلمان کا اصل نصب العین سوائے نجات اخروی اور سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے اور کچھ نہیں، تاہم اس دنیا میں اس کی جد و جہد کا ہدف، اس کے لیے منزل وہ کیا ہے؟ دین کا بالفعل قیام، اللہ کے دین کا غلبہ، اس نظام کو بالفعل قائم کر دینا جس میں اللہ کو حاکم حقیقی، حاکم اصلی تسلیم کیا جائے، وہی شارع حقیقی مانا جائے، ظاہر ہے اس کے نمائندے کی حیثیت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان الحکم الا للہ، حاکم حقیقی اللہ ہے۔ اسی کو ہم نے جدید ایک اصطلاح کے حوالے سے واضح کیا، اسی کا نام اسلامی انقلاب ہے۔ یہ انقلاب لازماً شروع ہوگا افراد سے، اور افراد میں بھی ان کے اذہان و قلوب سے، عملی انقلاب اس کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہ کہ پھر وہ افراد جمع ہوں گے، بنیان مرصوص بنیں گے، ایک قوت کی شکل اختیار کریں گے، اور وہ قوت جو بھی اللہ کے دین کے اس غلبے کے راستے میں مزاحم قوتیں ہوں گی انہیں چیلنج کریں گی، ان سے ٹکرائے گی، اور اس چیلنج اور ٹکراؤ کے نتیجے میں اگر اللہ کو منظور ہوگا تو اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، بصورت دیگر اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دے کر سرخرو ہو جائے گی۔ یہ بالکل سیدھا راستہ ہے، 2 اور 2 4 کی طرح پر واضح راستہ ہے۔ انسان کے دل میں اگر چور ہو تو وہ جدھر سے چاہے چور دروازہ بنائے اور نکل جائے، لیکن یہ سیدھا راستہ ہے، سیدھا تصور ہے، اس میں کہیں جھول نہیں، اس میں کہیں ہیر پھیر نہیں، اس میں کہیں تکلف نہیں، اس میں کہیں تصنع نہیں۔ اب جہاں تک اس انقلاب کے عمل کا تعلق جسے میں نے 2-3 جملوں میں تو بیان کر دیا، لیکن اس کے ضمن میں پہلی بات یہ کہ جس کو ہم نے نمایاں کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ محض اسی راستے سے آ سکتا ہے جس راستے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا۔ لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ اور کام ہو سکتے ہیں، تبلیغی ہو سکتے ہیں، تدریسی ہو سکتے ہیں، تعلیمی ہو سکتے ہیں، اصلاحی ہو سکتے ہیں، یہ کام اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک کی اہمیت ہے، لیکن اگر یہ کلی تصور سامنے ہو اقامت دین اور اظہار دین الحق علی الدین کلہ کا،
تو اس کے لیے راستہ سوائے اسوہ رسول کے کوئی نہیں۔ ذاتی اصلاح کے لیے کوئی خانقاہی نظام بھی اگر چلتا رہا ہے اور اب بھی اگر کہیں وہ موجود ہو اور مفید نتائج برپا کر رہا ہو تو ہم اس کی نفی نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے وعظ و تلقین و ارشاد کا جو سلسلہ بھی اجتماعی سطح پر انفرادی سطح پر ہو رہا ہے ہم اس کی بھی نفی نہیں کریں گے، وہ بھی ایک خدمت ہے کہ جو ہو رہی ہے۔ اسی طریقے پر دین کی تعلیم و تدریس کا کوئی کام کہیں ہو رہا ہے، وہ چاہے چھوٹے پیمانے پر ہو چاہے بڑے پیمانے پر ہو، ہم اس کی بھی نفی نہیں کریں گے، وہ بھی ایک خدمت ہے مفید کی جو ہو رہی ہے۔ لیکن اگر یہ کلی مقصد سامنے ہو، علی الدین کلہ، اللہ کے دین کا غلبہ اور دین کی اقامت ایک کل کی حیثیت سے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں پوری طرح غور و فکر کے ساتھ سوچ بچار کر کے پوری باریک بینی سے اپنی تمام ذہانت کو، اپنی تمام استعداد کو بروئے کار لا کر خالص معروضی طور پر یہ سمجھنا ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا۔ اس پر میں مفصل تقریریں کر چکا ہوں، وہ ٹیپ کی ریل سے منتقل ہو کر ان کا اکثر حصہ صفحہ قرطاس پر آ چکا ہے، میثاق میں یہ چیزیں چھپ چکی ہیں۔ البتہ اس میں دو مرحلے آئیں گے، ایک تو خالص معروضی مطالعہ، ایبسولیوٹلی آبجیکٹو اسٹڈی، حضور نے کیسے کیا، اور اس میں جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں ان کے بین السطور، جس کو میں نے تعبیر کیا ہے کہ ایک ہے سیرت، ایک ہے فلسفہ سیرت۔ پہلے یہ قدم کیوں ہوا اور پھر یہ دوسرا قدم کیوں آیا۔ سیرت تو یہ بتائے گی کہ آپ نے ابتداءً یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر یہ کیا، لیکن ایسا کیوں ہے، اس کی کیا حکمتیں ہیں، پہلے سے دوسرے قدم کے مابین کتنا فاصلہ ہے، دوسرے قدم کے اٹھانے کے لیے کیا شرائط ہے، کیا لوازم ہے، کون سے تقاضے کس حد تک پورے ہو چکے ہیں کہ اگلا قدم اٹھایا جائے گا۔ یہ چیزیں آپ کو ان عنوانات سے واضح طور پر سیرت النبی میں نہیں ملیں گے، بلکہ یہ آپ کو فلسفہ سیرت کے طور پر سیرت سے اخذ کرنے ہوں گے۔ دوسرا مرحلہ آئے گا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جس ماحول میں ہم کام کر رہے ہیں، جس دور میں ہم کام کر رہے ہیں، اس کے اعتبار سے اس طریقہ کار میں کہ جو ہمیں سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوا، کہیں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ غیر شعوری طور پر انسان زمانی و مکانی جو عوامل ہیں ان سے متاثر ہو کر کوئی تبدیلی کر لے، شعوری طور پر معین کرے، تاکہ پھر صغرا کبرا جو ہے اگر جوڑ کر کوئی نتیجہ نکالا گیا ہے تو پھر اس پر نظر ثانی بھی ممکن ہے، آیا ہمارا صغرا غلط تھا یا کبرا غلط تھا، اس کو بھی میں معین کر چکا ہوں اپنی ان تقاریر میں۔ جہاں تک دعوت کا تعلق ہے کوئی فرق و تفاوت نہیں ہوگا، جہاں تک تنظیم کا تعلق ہے صرف ایک فرق ہوگا، وہاں تنظیم کی اصل بنیاد تھی ایمان، نبی کی تصدیق، جس نے مانا وہ مطیع ہے، اس کے لیے کسی اضافی بیعت کی فی الاصل ضرورت نہیں تھی۔ میرے نزدیک جو کچھ حضور نے بیعتوں کا نظام ہمیں نظر آتا ہے سیرت میں، وہ بعد والوں کی رہنمائی کے لیے۔ چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس سلسلے میں نہایت اہم ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مجلس مشاورت کے جو غزوہ بدر سے قبل ہوئی ہے، اس میں انہوں نے عرض کیا تھا انا آمنا بک وصدقناک، حضور آپ متردد کیوں ہیں؟ آپ شاید اس خیال کی وجہ سے متردد ہیں کہ ہم نے بیعت عقبہ ثانیہ میں صرف یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن ہمارے سامنے تو یہ حقیقت موجود ہے کہ انا آمنا بک وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لائے
ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ کو نبی مانا ہے، رسول مانا ہے۔ اب ہمارے لیے آپشن کہاں ہے؟ جو آپ حکم دیں گے ہم بصر و چشم اس پر عمل کریں گے، تعمیل کریں گے۔ آپ ہمیں حکم دیں گے، ہم اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے۔ آپ حکم دیں گے، ہم اپنی اونٹنیوں کو لاغر کر دیں گے، لیکن برق الغمات تک جا پہنچیں گے۔ آپ حکم دیجئے، ہم حاضر ہیں۔ یہ ہے اصل وہ بات۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ بنا تنظیم کی اب کبھی نہیں ہوگی، لہذا اب ہمارے پاس اس کے لیے مسنون و معصور صرف ایک راستہ ہے، ایک اساس ہے، ایک بنیاد ہے، اور وہ بیعت ہے۔ اس تفصیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا، اس پر ہمارا درس ہو چکا۔ تزکیے کا بھی اگر ہم نے بعین ہی وہی رخ اختیار نہ کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں نظر آتا ہے، تو اس تربیت اور تزکیے سے وہ اوصاف مطلوبہ کبھی پیدا نہیں ہوں گے جو اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ضروری ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ روحانی ترفع پیدا ہو جائے، اس میں ہو سکتا ہے کہ کشف و کرامت کا زیادہ ہمیں عمل دخل نظر آنے لگے، لیکن وہ بات نہیں ہوگی کہ جو ایک انقلابی جد و جہد کے لیے ناگزیر ہے۔ وہ کشف و کرامت کی بھی نفی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو طریقے تربیت و تزکیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، ہم حتی الامکان کس حد تک ہم اس کے تقاضوں کو پورا کر سکیں یہ بات دوسری ہے۔ اس کا تعلق ہے کمیت سے، یہ کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہے، لیکن اپنی امکانی حد تک معروضی مطالعہ کر کے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے کیا اجزائے ترکیبی تھے اس تربیتی نظام کے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اپنی امکانی حد تک اس کی پیروی کرنی ہوگی۔ چوتھا مرحلہ پیسو ریزسٹنس، زبانی ایذا کے مقابلے میں فاصبر علی ما یقولون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یا جسمانی ایذا کے مقابلے میں جس کا کہ سورہ عنکبوت میں ذکر آیا فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اس میں ثابت قدم رہنا لیکن جوابی کارروائی نہ کرنا، یہ بھی جو کا تو رہے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ یہ نہ سمجھا جائے، یہ اسیسمنٹ نہ ہو، یہ رائے قائم نہ ہو جائے کہ اب ہمارے پاس اتنی قوت ہے اور وہ مناسب تربیت پائی ہوئی ہے کہ وہ اقدام کرے، چیلنج کرے، اس قائم نظام کی دکھتی رگ کو کہیں چھیڑے۔ یہاں تک معاملہ بالکل اسی طرح آئے گا۔ اب آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس اقدام کی صورت کیا ہوگی۔ اس میں دو فیکٹرز ہیں کہ جو ہمارے سامنے رہیں گے۔ ایک فیکٹر یہ کہ وہاں معاملہ اول تو یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک مقام اور مرتبہ، پھر یہ کہ جو ان پر ایمان لایا وہ مسلمان، جو ایمان نہیں لایا وہ چاہے اپنی جگہ پر کتنا ہی نیک آدمی ہو، شریف آدمی ہو، موحد کامل ہو، وہ کافر جو حضور پر ایمان نہیں لایا۔ لہذا وہاں بالکل کلیئر کٹ تھی جنگ اسلام اور کفر کی۔ یہاں یہ معاملہ نہیں ہے۔ بگڑا ہوا مسلمان معاشرہ عنوان میں اسی کو شامل کیا گیا ہے۔ مسلمان، شرعاً مسلمان، فقہی طور پر مسلمان، اور مسلمان کے حقوق ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ایک بنیادی فرق واقع ہوا کہ جس کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ بعض لوگ اپنے جوش تبلیغ میں اور جذبے میں اس کو نظر انداز کر دینے کی طرف چلے گئے ہیں، ان میں وہ پھر سختی آئی ہے، انتہا پسندی آئی ہے، اور یہ انتہا پسندی جو ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ مسلمان مسلمان ہے،
ٹھیک ہے قادیانی نکل گیا اسلام کے دائرے سے، لیکن کوئی فاسق ہے، کوئی فاجر ہے، کوئی اوہام میں مبتلا ہو گیا ہے، کوئی شرک خفی میں مبتلا ہے، کوئی شرک جلی بھی کر رہا ہے لیکن اس کی کوئی تعویل کر رہا ہے، کہتا ہے میں یہ یوں نہیں کر رہا، یوں کر رہا ہوں. یہ معاملات جو ہیں ان کا سارا تعلق جو ہے افتاء سے ہے، قضاء سے ہے. ہم اپنے جوش میں آ کر انہیں یہ کہہ دیں یہ مشرک ہیں اور یہ کافر ہیں اور یہ فلاں ہے، یہ بات غلط ہے. مسلمان مسلمان ہے، لہذا یہاں کچھ نہ کچھ فرق اب لازمی ہوگا. اگرچہ میں اس کا قائل نہیں ہوں ہرگز کہ اقامت دین صرف جمال روحانی یا جمال عقلی سے ہو سکتا ہے، نہیں ہوگا. اقامت دین، غلبہ دین حق، اس کے لیے آخری مرحلہ آئے گا تو سر دھڑ کی بازی لگانی لازماً پڑے گی، اس لیے کہ اس کا اصل میں تعلق ہے ایک جمے ہوئے نظام کو اکھیڑنے سے، جس میں طبقات ہوتے ہیں جنہیں خصوصی مراعات حاصل ہوتی ہیں، جنہیں خصوصی مفادات حاصل ہوتے ہیں. جن کے پاس سرمایہ ہے وہ غنڈوں کو خرید سکتے ہیں، جن کے پاس سرمایہ ہے وہ علماء سو کو خرید سکتے ہیں. لہذا یہاں جو جنگ ہے وہ بڑی پیچیدہ جنگ ہے، اور اس میں وہ مرحلہ تو آ کر رہے گا. لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھانا اگرچہ خارج از بحث نہیں ہے، خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دین کے غلبے کے لیے اگر اس کی ضرورت پیش آئے اور حالات اور جو اس کے لیے شرائط ہیں وہ پوری ہو گئی تو اس کے لیے بھی اجازت ہے. لیکن وہ شرائط بڑی کڑی ہیں، بہت سخت ہیں. وہ معاملہ بہرحال نہیں ہے کہ جو کافروں کا ہے. نمبر 2 یہ کہ اس دور میں حکومتوں کے پاس وسائل، ذرائع قوت بے پناہ، اور شہری پہلے کے مقابلے میں بالکل نہتا. اس اعتبار سے بھی عملاً ناممکن تو نہیں ہے، گوریلا وارفیئر ہوتی ہے، لیکن یہ کہ عملاً بہت مشکل، بہت مشکل، بہت مشکل. ان دو حالتوں میں اب اقدام کے لیے کوئی اور عنوان، کوئی اور راستہ، کوئی اور طریقہ ہمیں تلاش کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہوگا. یہ بائی پروسیس آف ایلیمینیشن ہم جہاں پہنچے ہیں وہ ہے اصل میں اس درس کا موضوع اور اس کا عنوان. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دین کے آخری اور کامل ہونے کی ایک دلیل کے طور پر ہمارے سامنے بات رہے گی کہ وہ راستہ بھی ہمیں کہیں باہر سے نہیں تلاش کرنا، وہ راستہ بھی پوری وضاحت کے ساتھ قرآن میں موجود ہے، سنت رسول میں موجود ہے، پوری وضاحت کے ساتھ. وہ در حقیقت ہے نہی عن المنکر، اور اس کے 3 مراتب جو حدیث میں آئے، اور ان میں جو سب سے اونچا مرتبہ اور رتبہ ہے نہی عن المنکر بالیت. دوسری طرف زمانے نے جہاں اس کو مشکل بنا دیا کہ مسلح اقدام بہت مشکل، بہت مشکل، بہت مشکل ہے، وہاں زمانے نے ایک آلٹرنیٹ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا ہے. یہ ہے در حقیقت اس سیاسی ارتقاء، پولیٹیکل ایوولوشن کو سمجھنے کا معاملہ جو اکثر و بیشتر لوگوں کے سامنے نہیں ہے، کہ سیاسی شعور کا ارتقاء، سیاسی اداروں کا ارتقاء. یہ بات کہ حکومت اور شے ہے، ریاست اور شے ہے،
جو آج سے 200 برس پہلے بھی دنیا کو معلوم نہیں تھے۔ یہ بھی ایک اکتشاف ہے، یہ بھی ایک ایجاد ہے۔ جیسے موٹر، جیسے ریل، جیسے ہوائی جہاز، یہ مادی ایجادات ہیں، ویسے ہی یہ عمرانی ایجادات ہیں۔ ایجاد یہ بھی ہے، ایجاد وہ بھی ہے۔ اس ایجاد سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس ایجاد کا فہم و شعور بھی خاص طور پر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے رجال دین کے طبقے میں موجود نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا، یہ ان کا موضوع نہیں۔ جدید پولیٹیکل سائنس ہے کیا؟ جدید تصور ریاست ہے کیا؟ آج حکومت تو 1/3 رہ گئی ہے پہلے کے مقابلے میں۔ اصل شہر ریاست ہے، شہری کی وفاداری ریاست سے ہوتی، حکومت سے نہیں ہوتی۔ حکومت تو 3 بنیادی آرگنز میں سے ایک ہے، لیجسلیچر ہے، مقننہ، عدلیہ ہے، جوڈیشری، اور پھر یہ ایگزیکٹو ہے، تنفیذی قوت ہے، صرف انتظامی قوت ہے، صرف قانون سازی کا ادارہ اور ہے، عدلیہ کا ادارہ اور ہے۔ پھر یہ کہ یہ حق انسان کا مانا گیا ہے، ہر شہری کا حق ہے کہ وہ حکومت کے تشکیل میں رائے دے، یہ حق مانا گیا ہے کہ ناپسندیدہ حکومت کو بدل دے، اس کے لیے یہ حق مانا گیا ہے کہ جماعت سازی اس کا حق ہے۔ جماعت نہیں بنائے گا تو قوت کیسے وجود میں آئے گی؟ قوت وجود میں نہیں آئے گی تو حکومت کو بدلے گا کیسے؟ وسائل و ذرائع کو کیسے پول کرے گا کہ اپنے فکر کو لوگوں کے سامنے لا سکے؟ یہ دوسری بات ہے کہ ایک اس کا ہوگا جمہوری پروسیس، ایک ہوگا انقلابی پروسیس، لیکن جماعت سازی حق ہے، ایسوسیشن، اظہار رائے حق ہے، کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ جو انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوئے ہیں، انہوں نے اس راستے کو اب کھول دیا، آسان کر دیا۔ ایک دروازہ بند کیا ہے تمدنی ارتقاء نے، تو دوسرا دروازہ کھول دیا۔ اس کا اگر شعور نہ ہو تو بھی در حقیقت آدمی کچھ پزل سا ہو کر رہ جاتا ہے، کیا کریں، کیسے کریں؟ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیے تو در حقیقت اس کانٹیکسٹ میں نہیں عن المنکر کو کی جو اہمیت قرآن سے اور حدیث سے ہمارے سامنے آتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے در حقیقت یہ درس ہے کہ جو اس منتخب نصاب میں شامل ہے۔ اب اس میں جو پہلی 3 آیات ہیں سورہ آل عمران کی، ان میں سے اس درس کی ترکیب کے اعتبار سے تو صرف آخری اور مختصر آیت جو ہے وہ در حقیقت متعلق ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ کی 2 آیات پڑھی گئی، ان میں بھی یہ جو اس وقت موضوع ہے اس کے عنوان سے دوسری آیت کے آخری 3 جو ہیں حصے، 9 اوصاف بیان ہوئے اہل ایمان کے، جن میں سے 3 کا تعلق اصل میں اس موضوع سے ہے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ لیکن سابقہ آیت کے ساتھ جو ویسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسی آیت سے در حقیقت بیع اور بیع سے بیعت کا تصور آگے چلا ہے، وہ آیت ہمارے اس درس میں آ چکی ہے، لیکن اس کا جو ربط ہے کہ اس کے بعد یہ آیت نمبر 112 میں جو اوصاف دیے جا رہے ہیں اہل ایمان کے، ان میں سے یہ جو آخری 3 ہیں ان کے لیے قوت درکار ہے، اور اس قوت کے لیے وہ لوگ درکار ہیں جو وہ بیع و شراء اللہ سے کر چکے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس لیے یہاں پر اس آیت کو بھی شامل کیا گیا۔ اب جہاں تک آل عمران کے 3 آیات کا تعلق ہے، یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ بھی قرآن مجید کے جامع ترین مقامات میں سے،
اس لیے یہ اصلاً تو ہمارے منتخب نصاب کے حصہ اول میں شامل ہونا چاہیے. سورۃ العصر، آیت البر، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، سورہ حامیم سجدہ کی آیات 30 تا 36. یہ بالکل اسی معیار کا مقام، اسی سطح کا مقام، اتنی ہی جامعیت کا حامل مقام. چنانچہ اس میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس میں تو جو چیز ایک فرد سے مطلوب ہے اس کو انتہائی جامعیت سے، انتہائی اختصار سے اور انتہائی تاکید سے بیان کر دیا. خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، تو والعصر کا الا الذین آمنوا تو گویا خود بخود اس میں آ گیا. اور وعملوا الصالحات کے لیے جامع ترین، مؤکد ترین، خوبصورت ترین، مختصر ترین میرے نزدیک تعبیر ہے یہ. اللہ کا تقوی اتنا جتنا کہ اس کا حق ہے، اس سے زیادہ تاکید ممکن نہیں. میں صرف اشارات کر رہا ہوں. میرے اس موضوع پر دروس موجود ہیں، کیسٹس موجود ہیں. بھائی جمیل الرحمان صاحب نے انہیں اتار کر اور شائع بھی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں. بہرحال وہ مواد موجود ہے، صرف اشارے کیجئے. اس وقت ہمارے پاس وقت بھی اس سے زیادہ نہیں. تقوی اتنا جتنا کہ اس کا حق ہے اللہ کا. میرے نزدیک یہ آخری تاکیدی اسلوب ہو سکتا ہے اور ناممکن الحصول، اس مقام تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا. لیکن اصول یہی ہے، آئیڈیل اونچا، نگاہ بلند. اب جتنا پہنچ سکے. بات واضح رہنی چاہیے. میں وہ واقعہ بیان کر چکا ہوں دروس میں کہ صحابہ گھبرا گئے تھے اس پر. کس کے لیے ممکن ہے حضور اللہ کا حق تقوی ادا کرنا؟ پھر جب سورہ تغابن والی آیت وہ ہمارے منتخب نصاب میں ہے، جب وہ آئی ہے تو جان میں جان آئی. فاتقوا اللہ ما استطعتم. حالانکہ سورہ بقرہ کے اندر بھی وہ مضمون موجود ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن یہ کہ مزید اس کو واضح کرنا اطمینان کے لیے ضروری تھا. پھر لا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو ہرگز مت مرنا مگر حالت اسلام میں. اس میں بدقسمتی یہ ہے کہ اسلام کے اصطلاحی معنی جب لے لیے جاتے ہیں تو ساری جان نکل جاتی ہے اس آیت کی. اصطلاحی و فقہی معنی یہاں مراد نہیں ہے. کوئی وزن بھی تو ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس کے ساتھ اسلام کا وہ فقہی مفہوم آئے گا. جن لوگوں کے ذہنوں میں توازن نہیں ہوتا وہ اس طرح بھٹکتے ہیں. یہاں یہ اپنے اصل لغوی معنی میں ہرگز موت نہ آئے مگر حالت فرما برداری میں. اس بحث کو چھوڑ دیجئے کہ گناہ کبیرہ سے بھی کوئی شخص کافر ہوتا یا نہیں ہوتا، وہ قانونی بحث ہے. اس دنیا میں آپ کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگائیں گے. یہاں وہ ذہن میں رکھیے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن. وہ مفہوم ذہن میں لائی حقیقت کے اعتبار سے. ہرگز مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں. جب آدمی گناہ کر رہا ہے تو فرما بردار کہاں ہے؟ وہ تو فرمان کو توڑ رہا ہے. اس حالت میں جو موت ہے بڑی عبرتناک موت ہے، بڑی حسرتناک موت ہے. ایک شخص عین عمل زنا کے دوران اس کی جان سلب کر لی جائے. تصور کیجئے. لیکن اب یہ جان لیجئے کہ یہ تو عمل زنا ہمیں طبعاً جو ہے بہت ہی برا لگتا ہے. یہ ہماری روایت کا ایک جز بن گیا ہے، ہمارے کلیکٹیو کانشسنس کا ایک جزو لا ینفک ہو گیا ہے. اس سے 100 گنا عمل، سود کھاتے ہوئے مرنا، اس پر جھجری نہیں آتی ہمیں، جو اس سے 100 گنا زیادہ. 100 بھی کم ہے. ان ينكح الرجل امه، کیا نسبت قائم کریں گے؟ میں کہوں 1000 گنا کہوں تو کم ہے. دیکھنا موت نہ آئے، اب اس کا مطلب کیا ہوا؟
اس کے برابر ہو گئی بات. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ایک ایک لمحہ جاگ کر بسر کرو، چوکس رہ کر، چوکنے رہ کر. کبھی کوئی لمحہ حالت معصیت میں نہ گزرے. کیا ضمانت تمہارے پاس ہے کہ اسی لمحے تمہاری موت نہ آ جائے؟ اب اس سے آگے آئیے، افراد کو جمع کر کے اس کی شیرازہ بندی سے قوت وجود میں آتی ہے. مسلمانوں کی یہ شیرازہ بندی کس بنیاد پر ہے؟ ان کو جوڑنے والی شے کون سی ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ سورہ حج میں لفظ آیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. عَصَمَ يَعْصِمُ کسی کو بچانا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اے نبی، اللہ آپ کو بچائے گا، آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے. اعتصام باب افتعال، خود بچنا، اپنا تحفظ حاصل کرنا. جب با کے ساتھ اس کو متعدی کریں گے، کس چیز سے بچو گے؟ کیا ذریعہ بنے گا؟ واعتصموا باللہ، چمٹ جاؤ اللہ سے، وابستہ ہو جاؤ اللہ کے دامن سے. اب اس میں جو ایک اجمال تھا اس کی وضاحت ہے جو آ گئی، واعتصموا بحبل اللہ. اپنے تحفظ کے لیے چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ. اس میں اب تفصیلی بحث میں کر چکا ہوں بے شمار مقامات پر کہ حبل اللہ سے مراد کیا ہے. الفاظ عام ہیں، اس کو آپ توحید کہیں، اسے آپ دین کہیں، اسے آپ شریعت کہیں، اسے کلمہ شہادت کہیں، سب چیزیں ممکن ہیں. لیکن جب ہمارے پاس مرفوع تفسیر موجود ہو تو کسی اور طرف جانا درست نہیں. حضور نے اگر فرمایا کہ حبل اللہ کیا ہے؟ قرآن. هو حبل اللہ المتین، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. یہ ہے اصل شے. اب چمٹو قرآن کے ساتھ. اعتصام بالقرآن. اعتصام بالقرآن کے دونوں پہلو آ گئے جو ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. تزکیہ بھی ہوگا تو اسی قرآن سے، دعوت بھی دی جائے گی تو اسی قرآن سے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اس سے بڑا موعظہ کوئی نہیں. اس سے بڑی انسان کے نفس کے اندر جو روگ ہوتے ہیں، حب جاہ، حب دنیا، حب مال، اس کے ازالے کے لیے، اس کے معالجے کے لیے اس سے بڑی دوا کوئی نہیں. پھر یہ کہ دعوت، تذکیر بالقرآن، ذکر بالقرآن من یخاف وعید، انذار بالقرآن، تبشیر بالقرآن. تو یہ اعتصام دونوں اعتبارات سے. جمیعہ کے لفظ کے لیے دونوں امکانات ہیں. جمیعہ سے مراد یہ حال ہو سکتا ہے قرآن کا بھی، پورے قرآن کو تھامو. وہ نہیں کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. پورا قرآن. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ نہیں. ویسے عام طور پر جو اس کا مفہوم لیا گیا ہے کہ یہاں پہ جمیعہ سے مراد ہے سب مل جل کر مضبوط رسی کو تھام. اس سے اب جمعیت وجود میں آ گئی. مقام محتمل المعنیین ہے، دونوں معنی اس کے اندر محتمل ہے، دونوں مقصود ہیں، دونوں مطلوب ہیں. یہی ہے اعجاز کلام، یہی ہے فصاحت اور بلاغت کا نقطہ عروج. تو دونوں باتیں آ گئی اس میں. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. لیکن اس کے بعد والے کے ساتھ یہ دوسرا مفہوم زیادہ مناسبت رکھتا ہوا آیا، ولا تتفرقوا، ولا تفرقوا. یہ تفرقوا جو ہے باب تفاعل سے ہے. باب تفاعل میں ایک تے عام طور پر گر جاتی ہے. سورہ شورى میں لفظ آ چکا ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دین کو قائم کرو اور دین کے باب میں متفرق نہ ہو جاؤ. یہاں بھی اصل میں لفظ وہی ہے، لیکن کبھی کبھی سورہ تفاعل، یہ
باب تفاعل کا، ایک تھے نہیں اس کو لاتے نہیں۔ ولا تفرقوا، متفرق مت ہو، بٹ نہ جاؤ، ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد ایک خالص تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہ یاد کرو ذرا تم کتنے بٹے ہوئے تھے، کتنے منقسم تھے، پورے عرب میں کوئی نظام نہیں تھا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور تمہاری جنگیں چلتی تھیں۔ پھر خاص طور پر اوس اور خزرج، ان کے مابین کب سے جنگ چلی آ رہی تھی، جیسے ہمارے یہاں چلتے ہیں قتل اور خون ریزی کے واقعات، خاندانی اور قبائلی، بازار گرم تھا، تباہی کے آخری کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب اس میں بھی تفصیل کا، تبیین کا، وعظ کا، نصیحت کا جتنا چاہے رنگ بھر لے، لیکن اس وقت میں اشارات پر اکتفا کر رہا ہوں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا، نوٹ کیجئے۔ اس میں اصلاً میرے نزدیک جو شے ہے وہ جمعیت ہے، سب مل جل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ طبعاً وہ مفہوم بھی آ گیا کہ اصل میں دعوت کا ذریعہ اور تزکیے کا ذریعہ قرآن ہے، حبل اللہ ہے۔ اقبال کی جو عزت میری نگاہ میں ہے اس کا ایک بہت اہم سبب یہ ہے کہ ان مفاہیم کو جس طریقے سے، جس خوبصورتی سے اس نے ادا کیا، مجھے اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ از یک آئینی مسلمان زندہ ہست، پے کرے ملت ز قرآن زندہ است۔ ایک آئین کی بنیاد پر مسلمان کی زندگی ہے، جمعیت ہے، ملت جو ہے اس کے پیکر میں جو روح جاری و ساری ہے، جو جان ہے اس پیکر کی، وہ قرآن ہے۔ ما ہما خاکو دلے آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست۔ ہم تو خاک کے مانند ہیں، جیسے ہمارا وجود خاکی ہے، اس میں دل آگاہ وہ تو وہ قلب ہے جو مسکن ہے روح کا، اصل شے تو وہ ہے۔ اس خاکی وجود کی کیا حقیقت ہے، اور جس طریقے سے کہ ہمارے اس خاکی جسد میں وہ روح ہے، اسی طریقے سے اس پیکر ملت کے اندر جو اس کی اصل جان ہے وہ قرآن ہے، اور وہی حبل اللہ ہے۔ احتسابش کن کہ حبل اللہ اوست، پکڑو اسے مضبوطی کے ساتھ، اس لیے کہ وہی حبل اللہ ہے۔ اب تیسری بات آئی جو ہمارے اس درس میں متعلق ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ۔ امت کے معنی سمجھیے اور یہاں من کا مفہوم سمجھیے، تب بات واضح ہو جائے گی۔ اما یا اموں کے معنی ہے قصد کرنا، آمین البیت الحرام، وہ جو بیت حرام کا قصد کر کے چل رہے ہیں۔ امت افراد کا وہ مجموعہ ہے جنہیں ایک مقصد باندھ لیتا ہے۔ امت نسل کی بنیاد پر نہیں ہے، امت لسان کی بنیاد پر نہیں ہے، امت علاقے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ قوم کے لیے یہ چیزیں قرآن مجید میں ان کی نفی نہیں کی گئی ہے، یہ بھی انتہا پسندی والی بات ہے۔ قوم کا لفظ قرآن میں امت کے معنی میں نہیں آیا۔ قوم کا لفظ قبیلے کے لیے، قوم کا لفظ کسی علاقے کے رہنے والوں کے لیے، اسی کے لیے مستعمل ہے۔ اور بالکل صحیح بات ہے، 100% درست۔ جس نے کہا تھا، مولانا مودودی نے کہا تھا اور صحیح کہا تھا، مسلمان قوم نہیں ہے۔ اصل میں دو باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ہندو کے مقابلے میں وہ ایک قوم ہے۔ جب آپ ایک مشترک وطنی قومیت کا تصور پیش کریں گے
تو اس کے جواب میں یہ کہنا کہ نہیں ہم دو قومیں ہیں ایک قوم نہیں ہے، درست ہو گیا، اس لیے کہ درجے ہیں بات کہنے کے۔ لیکن اگلی بات یہ کہ مسلمان قوم نہیں ہے، وہ تو ایک جماعت ہے، وہ امت ہے، وہ حزب اللہ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہمارے زوال اور اس محلال کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم جماعت نہیں رہے، ہم حزب نہیں رہے، ہم امت نہیں رہے، ہم ایک قوم بن گئے۔ یہ ہے اصل میں اس پوری بحث کا لب لباب۔ بات صحیح تھی، 100% صحیح تھی، اگرچہ یہ کہ ڈی فیکٹو صورت جو تھی اس میں اس وقت جو خطرات تھے